أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن سنان، فلیح، ابراہیم بن منذر، محمد بن فلیح، ہلال بن علی، عطاء بن یسار، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور اپنی بات بیان کرتے رہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کا کہنا سن تو لیا، مگر چونکہ اس کی بات آپ کو بری معلوم ہوئی، اس سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ اپنی بات ختم کر چکے تو فرمایا کہ کہاں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ لفظ تھے، قیامت کا پوچھنے والا۔ سائل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا، جس وقت امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ ابو نعمان، ابو عوانہ، ابی بشر، یوسف بن ماہک، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ جب آپ ہمارے قریب پہنچے تو نماز میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ہم جلد وضو کر رہے تھے، اسی وجہ سے ہم اپنے پیروں پر پانی ملنے لگے کیونکہ دھونے میں دیر ہوتی۔ بس آپ نے اپنی بلند آواز سے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ پیروں کے ٹخنوں کو آگ کے عذاب سے خرابی ہونے والی ہے۔ قتیبہ بن سعید، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے خزاں کے سبب سے نہیں گرتے اور وہ مومن کی مثل ہے۔ فحدثونی ما ہیا، تو تم مجھ سے بیان کرو کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو لوگ جنگلی درختوں کے خیال میں پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں بزرگوں کے سامنے پیش قدمی کرنے سے شرما گیا۔ بالآخر صحابہ نے عرض کیا، حدثنا ما ہیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ ہی ہم سے بیان فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کا پت جھڑ نہیں ہوتا اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے، تو تم مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگ جنگل کے درختوں کے خیال میں پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔
مگر میں بتاتے ہوئے شرما گیا۔ بالآخر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ محمد بن سلام، محمد بن حسن واسطی، اوف، حضرت حسن بصری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور عبید اللہ بن موسیٰ نے سفیان سے روایت کیا، وہ کہتے تھے کہ جب محدث کے سامنے پڑھ چکا ہو تو حدثنی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ محمد بن سلام کا بیان ہے کہ میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ مالک اور سفیان سے نقل کرتے تھے کہ عالم کے سامنے پڑھنا اور عالم کا پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ عبداللہ بن یوسف، لیث، سعید مقبوری، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو مسجد میں لا کر بٹھایا اور اس کے پیر باندھ دیے۔ پھر اس نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ صاف رنگ کے آدمی جو تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں انہی کا نام نامی محمد ہے۔ پھر اس شخص نے آپ سے کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں موجود ہوں۔ اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا، آپ اپنے دل میں میرے اوپر ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تیری سمجھ میں آئے پوچھ۔ وہ بولا کہ میں آپ کو آپ اور آپ سے پہلے تمام لوگوں کے پروردگار کی قسم دیتا ہوں، سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتائیے کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ صدقہ ہمارے مالداروں سے لیں اور اسے ہمارے فقیروں پر تقسیم کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ یہی بات ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس شریعت پر ایمان لایا جو آپ لائے ہیں، اور میں اپنی قوم کا قاصد ہوں، اور میں زمام بن ثعلبہ ہوں، قبیلہ سعد بن بکر کے بھائیوں میں سے۔ موسیٰ بن اسماعیل، سلیمان بن مغیرہ، ثابت، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم کو قرآن میں اس امر کی ممانعت کر دی گئی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھیں، اس لیے ہم خود نہ پوچھتے تھے، اور ہماری خواہش رہتی تھی کہ کوئی سمجھدار دیہاتی آئے اور وہ آپ سے پوچھے اور ہم خود نہ معلوم کریں۔ ایک دن ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا قاصد پہنچا اور اس نے ہمیں اس بات کی اطلاع دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ بزرگ و برتر نے پیغمبر بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔
پھر اس شخص سے کہا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بزرگ و برتر نے۔ اس نے کہا کہ زمین کو اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ بزرگ و برتر نے۔ اس نے کہا کہ پہاڑوں میں فائدے کس نے رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ بزرگ و برتر نے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا آپ کو اسی ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا اور زمین میں پہاڑوں کو نصب کیا اور ان میں منافع رکھا، سچ بتائیے کہ کیا اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ یہ سن کر وہ بولا آپ کو اسی ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنایا، سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اوپر سال بھر میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ وہ بولا آپ کو اسی ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ وہ بولا کہ آپ کو اسی ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، سچ بتائیے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا تو اس کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان باتوں پر نہ کچھ زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ یہ سن کر صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچ کہتا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اسماعیل بن عبداللہ، ابراہیم بن سعد، صالح ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہاتھ بھیجا اور اس کو یہ حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے حاکم کو دے دے۔ چنانچہ اس نے دے دیا۔ بحرین کے حاکم نے اس کو کسرا شاہ ایران تک پہنچایا۔ جب کسرا نے اس کو پڑھا تو اپنی بدبختی سے اس کو پھاڑ ڈالا۔ ابن شہاب جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خط کو پھاڑنا سنا تو ان لوگوں کو بد دعا دی کہ ان کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ محمد بن مقاتل، ابو الحسن، عبداللہ، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط شاہ روم یا شاہ ایران کو لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ ایسا خط نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ لگی ہو، لہذا آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس میں محمد رسول اللہ نقش تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی کی سجاوٹ میرے دل میں کھب گئی، گویا مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس وقت بھی میری نظر کے سامنے آپ کی انگلی میں چمک رہی ہے۔ شعبہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے کہا کہ یہ آپ سے کس نے کہا؟
کہ اس میں محمد رسول اللہ نقش تھا؟ وہ بولے، انس نے کہا۔ اسماعیل، مالک، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، ابو مرہ، عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابو واقد لیثی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 شخص آئے تو ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے اور ایک چلا گیا۔ ابو واقد کہتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے رہے، پھر ان میں سے ایک نے حلقہ میں گنجائش دیکھی تو وہ وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے جہاں مجلس ختم ہوتی تھی بیٹھ گیا اور تیسرا واپس چلا گیا۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ سے فراغت پائی تو صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کی حالت نہ بتاؤں کہ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی، اور دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اور تیسرے نے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ مسدد، بشر ابن عون، ابن سیرین، عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے لگے کہ آپ اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے اور ایک شخص اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھا۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ عنقریب آپ اس کے اصلی نام کے سوا کچھ اور نام بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے پھر سکوت کیا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ اس کا نام دوسرا بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال آپس میں تمہارے لیے حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن میں، تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں حرام سمجھے جاتے ہیں۔ چاہیے کہ حاضر غائب کو یہ خبر پہنچا دے، اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو یہ حدیث پہنچائے جو اس سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ قول اور عمل سے پہلے علم کا بیان۔ اس کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس لیے کہ اللہ نے علم سے ابتدا فرمائی ہے، اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ انہوں نے انبیاء سے علم کو میراث میں پایا ہے۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بڑی دولت حاصل کی، اور جو شخص کسی راستے پر تحصیل علم کے لیے قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں، اور فرمایا کہ اس کو علماء کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اور ابو ذر نے ایک مرتبہ اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، لیکن پھر بھی میں سمجھوں گا کہ اس سے پہلے کہ تم میرے اوپر تلوار چلاؤ، ایک کلمہ جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہہ سکوں گا تو ضرور اس کو کہہ دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَلْيَبْلَغُوا الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ بھی علم کے ظاہر کرنے کا حکم دے رہا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے، کونو ربانیین، میں ربانیین سے حکمہ اور علماء فقہا مراد ہیں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ربانی وہ شخص ہے جو لوگوں کو علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی باتوں سے پہلے تعلیم کر لے۔ محمد بن یوسف، سفیان، اعمش، ابو وائل، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، ہمارے اکتا جانے کے خوف سے ہر روز واعظ نہ فرماتے۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، شعبہ، ابو طیاح، انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور زیادہ تر ڈرا کر انہیں متنفر نہ کرو۔ عثمان بن ابی شیبہ، جریر، منصور، ابو وائل کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں کو ہر جمعہ رات میں واعظ کیا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے عبد الرحمن، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ کیا کریں۔ وہ بولے کہ روز روز کے واعظ سے مجھے صرف یہ امر مانع ہے کہ کہیں تم لوگ اکتا نہ جاؤ، اور میں تمہاری نصیحت کے لیے اسی طرح وقت معین رکھتا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو نصیحت کے لیے وقت مقرر رکھتے تھے، ہمارے اکتا جانے کے خوف سے وہ روز واعظ نہ کہتے تھے۔ سعید بن عفیر، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ ہی ہے۔ یاد رکھو کہ یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو شخص ان کا مخالف ہوگا ان کو نقصان پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ علی بن عبداللہ، سفیان، ابن ابی نجیح، مجاہد کہتے ہیں کہ میں مدینہ تک ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا، اس عرصہ میں ایک حدیث کے سوا میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے جبکہ آپ کے حضور میں جمار ایک خاص درخت لایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی کیفیت مسلمان کی کیفیت کے مثل ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے چپ رہا۔ جب کسی نے نہ بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حمیدی، سفیان، اسماعیل بن ابی خالد، زہری، قیس بن ابی حازم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک جائز نہیں،
مگر دو شخصوں کی عادتوں پر، اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال پر ان لوگوں کو قدرت دے جو اسے راہ حق میں صرف کریں، اور اس شخص کی عادت پر جس کو اللہ نے علم عنایت کیا ہو اور وہ اس کے ذریعہ سے حکم کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ محمد بن عزیز زہری، یعقوب بن ابراہیم، صالح بن کیسان، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حربن قیس فزاری رضی اللہ تعالی عنہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہم صحبت کے بارے میں اختلاف کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ خضر ہیں۔ اچانک ابی بن کعب کا ان دونوں کے پاس سے گزر ہوا تو ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا کہ بے شک میں نے اور میرے رفیق یعنی حربن قیس نے موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے بارے میں جن سے ملنے کا راستہ موسیٰ نے اللہ تعالی سے پوچھا تھا اختلاف کیا ہے۔ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے سنا ہے؟ ابی بن کعب بولے کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ موسیٰ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتفاق سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ عالم ہو؟ موسیٰ بولے کہ نہیں، پس اللہ تعالی نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ جانتا ہے۔ لہذا موسیٰ نے اپنے پروردگار سے ان خضر سے ملنے کا راستہ معلوم کیا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ آگے بڑھ جانا پر لوٹ آنا، اس لیے کہ اسی کے بعد تم ان سے مل جاؤ گے۔ پس موسیٰ علیہ السلام ان کے ملنے کے لیے چلے اور راستہ بھر دریا میں مچھلی کی علامت کا انتظار کرتے رہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو اس وقت میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے اس کا یاد کرنا شیطان ہی نے بھلایا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ وہ یہی مقام ہے جس کی ہم جستجو کرتے تھے، لہذا وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر لوٹ پڑے، تب انہوں نے خضر کو پایا۔ پھر ان دونوں کی حالت وہی ہے جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ ابو معمر، عبد الوارث، خالد، اکرمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ لپٹا لیا اور فرمایا کہ اے اللہ، اس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ اسماعیل، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گدھی پر سوار ہو کر چلا اور اس وقت میں بلوغ کے قریب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع میں بغیر کسی دیوار کے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کسی صف کے آگے سے گزرا اور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا کہ وہ چرنے لگی اور میں صف میں شامل ہو گیا، مجھے کسی نے اس بات سے منع نہیں کیا۔ محمد بن یوسف، ابو مسہر، محمد بن حرب،
زبیدی، زہری، محمود بن ربیع سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے منہ پر کلی کی تھی اور میں 5 سال کا بچہ تھا۔ ابو القاسم خالد بن خلی، قاضی حمص محمد بن حرب، اوزاعی، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اور حربن قیس فزاری نے موسیٰ کے ہم صحبت کے بارے میں اختلاف کیا۔ اتفاق سے ابی بن کعب ان دونوں کے پاس سے گزرے تو ان کو ابن عباس نے بلایا اور کہا کہ اس وقت میں نے اور میرے اس دوست نے موسیٰ کے ہم صحبت کے بارے میں اختلاف کیا ہے، جن سے ملنے کا راستہ موسیٰ نے اللہ تعالی سے پوچھا تھا۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کچھ حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے؟ ابھی بولے ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حال بیان فرماتے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں وعظ فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے زیادہ بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ موسیٰ نے کہا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں پس اللہ تعالی نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تب موسیٰ نے ان سے ملنے کا راستہ پوچھا تو اللہ تعالی نے مچھلی کے غائب ہو جانے کو ان کے لیے علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ سمجھ لینا کہ وہی جگہ تمہاری ملاقات کی ہے۔ اگر آگے بڑھ گئے تو پیچھے لوٹ پڑنا، اس کے بعد تم ان سے مل جاؤ گے۔ پس موسیٰ چلے اور سارے راستے دریا میں مچھلی کی علامت کا انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں موسیٰ کے خادم نے موسیٰ سے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا اور اس کا یاد رکھنا مجھے شیطان ہی نے بھلایا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہی مقام ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے۔ پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر لوٹ چلے تو انہوں نے خضر کو پا لیا۔ پھر آگے ان دونوں کا حال وہی ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ محمد بن علا، حماد بن اسامہ، برید بن عبداللہ، ابو بردہ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو علم اور ہدایت اللہ تعالی نے مجھے عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو زور کے ساتھ زمین پر برسے۔ جو زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی پی لیتی ہے اور بہت گھاس اور سبزہ اگاتی ہے۔ جو زمین سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، پھر اللہ تعالی اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس کو پیتے اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی کو سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش زمین کے ایسے حصہ کو پہنچے کہ جو بالکل چٹیل میدان ہو، نہ وہاں پانی رکتا ہو اور نہ سبزہ اگتا ہو۔ بس یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں فقیہ ہو جائے اور اس کو پڑھے اور پڑھائے، اور مثال ہے اس شخص کی جس نے اس کی طرف سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی اس ہدایت کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا۔
عمران بن میسرہ، عبد الوارث، ابو طیاح، انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی علامتوں میں ایک یہ علامت بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہل قائم ہو جائے گا اور شراب نوشی ہونے لگے گی اور زنا اعلانیہ ہونے لگے گا۔ مسدد، یحییٰ بن سعید، قتادہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے قتادہ سے کہا، آج میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی تم سے بیان نہیں کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم کم ہو جائے اور جہل غالب آ جائے اور زنا اعلانیہ ہونے لگے اور عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہو جائے گی، یہاں تک پہنچے کہ 50 عورتوں کا تعلق صرف ایک مرد سے ہوگا۔ سعید بن عفیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ بن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، خواب میں مجھے ایک پیالہ دودھ کا دیا گیا تو میں نے پی لیا، یہاں تک کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ سحری کے سبب سے رطوبت میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا کہ علم۔ اسماعیل، مالک، ابن شہاب، عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں لوگوں کے لیے منع میں ٹھہر گئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ نادانستگی کی وجہ سے میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا اب ذبح کر لے، کچھ حرج نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ نادانستگی میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لے، کچھ حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس دن آپ سے جس چیز کی بابت پوچھا گیا، خواہ مقدم کر دی ہو یا مؤخر کر دی گئی، تو آپ نے یہی فرمایا کہ کر لے، کچھ حرج نہیں۔ موسیٰ بن اسماعیل، وہیب، ایوب، اکرمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے آخری حج میں سوالات کیے گئے۔ کسی نے کہا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ذبح کر لیا، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ کچھ حرج نہیں۔ مکی بن ابراہیم، حنظلہ، سالم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آئندہ زمانہ میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل اور فتنے غالب ہو جائیں گے اور حرج بہت ہوگا۔ عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے ترچھا اشارہ کر کے فرمایا، اس طرح، گویا آپ کی مراد حرج سے قتل تھی۔ موسیٰ بن اسماعیل، وہیب، ہشام، فاطمہ، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، کیوں اس قدر گھبرا رہے ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو آفتاب میں گہن ہو رہا ہے۔ پھر اتنے میں سب لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ کسوف کوئی نشانی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز اتنی طویل تھی کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر جب نماز ہو چکی اور گہن جاتا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ جو چیز اب تک مجھے نہ دکھائی گئی تھی اسے میں نے اس وقت اپنی اسی جگہ میں کھڑے کھڑے دیکھ لیا، یہاں تک جنت اور دوزخ کو بھی اور میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہاری قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی، فتنہ دجال کی طرح سخت یا اس کے قریب قریب۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ اسماء نے کیا کہا تھا، مثل کا لفظ یا قریب کا لفظ۔ قبر میں سوال ہوگا اور کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص سے کیا واقفیت ہے، یا تو وہ مومن ہے یا موقن۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں اسماء نے کیا کہا، مومن کا لفظ یا موقن کا لفظ۔ میت کہے گی کہ وہ محمد ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے، لہذا ہم نے ان کی بات مانی اور ان کی پیروی کی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ کلمہ 3 مرتبہ کہے گا، تب اس سے کہہ دیا جائے گا تو آرام سے سویا رہ، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد پر ایمان رکھتا ہے، لیکن منافق یا شک کرنے والا۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں اسماء نے ان 2 لفظوں میں سے کیا کہا تھا، منافق کہا تھا یا شک کرنے والا کہا تھا۔ کہے گا میں اصل حقیقت تو نہیں جانتا، مگر میں نے لوگوں کو ان کی نسبت کچھ کہتے ہوئے سنا، وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، ابو جمرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کر رہے تھے اور ان کے اور لوگوں کے درمیان میں مترجم تھا۔ جو ابن عباس کہتے تھے اس کو میں با آواز بلند لوگوں کو سنا دیتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ عبد القیس کے قاصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا کہ کون قاصد ہیں، یا یہ پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ ربیعہ سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مرحباً بالقوم او بالوفد غیر جزایا ولا ندامہ، یا یہ فرمایا مرحباً بالوفد غیر جزایا ولا ندامہ۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور جگہ سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہمارے
اور آپ کے درمیان میں کفار مضر کا قبیلہ حائل ہے، اور ان ہی کے خوف سے ہم بجز ماہ حرام کے اور کسی زمانہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لہذا ہم کو ایسے اعمال بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس سے مطلع کر دیں اور اس کے سبب سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا، انہیں صرف ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا یہ حکم دے کر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور یہ بھی انہیں حکم دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ خدا کی راہ میں دیں، اور انہیں دبا، خنتم اور مزفت کے استعمال سے منع فرمایا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ اکثر نکیر بھی کہا کرتے تھے اور اکثر بجائے مزفت کے مکیر بھی کہتے تھے۔ یہ فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان باتوں کو تم یاد کر لو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے مطلع کر دو۔ محمد بن مقاتل، ابو الحسن، عبداللہ، عمر بن سعید بن ابی حسین، عبداللہ بن ابی ملیکہ، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ایہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد ایک عورت نے آ کر بیان کیا کہ میں نے عقبہ کو اور اس کی عورت کو جس سے عقبہ نے نکاح کیا ہے دودھ پلایا ہے، پس یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، ان میں نکاح درست نہیں۔ عقبہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ تو نے اس سے پہلے کبھی اس بات کی اطلاع دی ہے۔ پھر عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ گئے اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کس طرح تم اس سے مصاحبت کرو گے؟ حالانکہ یہ جو بیان کیا گیا اس سے حرمت کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ پس عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا، اس نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ثور، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں اور ایک انصاری میرا پڑوسی بنی امیہ بن زید کے محلہ میں رہتے تھے، اور یہ مقام مدینہ کی بلندی پر تھا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باری باری آتے تھے۔ ایک دن وہ آتا تھا اور ایک دن میں، جس دن میں آتا تھا اس دن کی خبر یعنی وحی وغیرہ کے حالات میں اس کو پہنچا دیتا، اور جس دن وہ آتا تھا وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ ایک دن اپنی باری سے میرا انصاری دوست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہاں سے جب واپس ہوا تو میرے دروازے کو بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرا نام لے کر کہا کہ وہ یہاں ہیں۔ میں ڈر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تم لوگوں کو طلاق دے دی؟ وہ بولی کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کھڑے کھڑے میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ محمد بن کثیر، سفیان، ابو خالد، قیس بن ابی حازم، ابو مسعود انصاری سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ میں نماز جماعت کے ساتھ نہ پا سکوں کیونکہ فلاں شخص ہمیں بہت طویل نماز پڑھایا کرتا ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نصیحت کرنے میں اس دن سے زیادہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم ایسی سختیاں کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلاتے ہو۔ دیکھو، جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ قرات کے ادا میں تخفیف کرے، اس لیے کہ مقتدیوں میں مریض بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں اور ضرورت والے بھی ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن محمد، ابو عامر عقدی، سلیمان بن بلال مدینی، ربیعہ بن ابو عبد الرحمن، یزید، منبعث کے آزاد کردہ غلام، زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے گری پڑی چیز کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بندش کو پہچان لے، پھر سال بھر اس کی تشہیر کرے، اگر اس کا کوئی مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھائے، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ کھویا ہوا اونٹ اگر ملے تو آپ غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے۔ پس راوی نے کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تجھے اس اونٹ سے کیا مطلب؟ اس کی مشک اور اس کی سم، اس کے پاؤں اس کے ساتھ ہیں، پانی پر پہنچے گا، پانی پی لے گا اور درخت کھائے گا، لہذا اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کو اس کا مالک مل جائے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ کھوئی بکری کا پکڑ لینا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو کیونکہ وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی، یا اگر کسی کے ہاتھ نہ لگی تو بھیڑیے کی۔ محمد بن علا، ابو اسامہ، برید، ابو بردہ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں پوچھی گئیں جو آپ کے خلاف مزاج تھیں۔ جب آپ کے سامنے کثرت کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو کچھ چاہو مجھ سے پوچھو۔ ایک شخص نے کہا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے، شیبہ کا مولا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چہرہ میں آثار غضب دیکھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے۔
پھر آپ بار بار فرمانے لگے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حالت دیکھ کر دو زانو بیٹھ گئے اور 3 بار کہا کہ ہم راضی ہیں اللہ سے جو ہمارا پروردگار ہے، اور اسلام سے جو ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارے نبی ہیں۔ تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ خاموش ہو گئے۔ عبدہ، عبد الصمد، عبداللہ بن مثنى، ثمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جب کوئی بات کہتے تو 3 مرتبہ اس کو کہتے تاکہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب چند لوگوں کے پاس تشریف لاتے اور ان کو سلام کرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ مسدد، ابو عوانہ، ابو بشر، یوسف بن ماہک، عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب پہنچے تو نماز عصر کا وقت چونکہ تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے تو جلدی کے مارے اپنے پیروں پر پانی چپڑنے لگے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلند آواز سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پکارا، ویل للاعقاب من ناری۔ محمد بن سلام محاربی، صالح بن حیان، عامر، شعبی، ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور محمد پر بھی ایمان لائے، اور دوسرا وہ مملوک غلام جبکہ وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالکوں کے حق کو ادا کرتا رہے، اور تیسرے وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہو جس سے وہ ہم بستری کرتا ہے، اس نے اسے ادب دیا اور عمدہ ادب دیا، اور اسے تعلیم کی اور عمدہ تعلیم کی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے۔ پھر عامر نے جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں ابو صالح سے کہا کہ یہ حدیث ہم نے تمہیں بغیر کسی قسم کے رنج و تاب کے دے دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک سفر کیا جاتا تھا۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، ایوب، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قسم کھا کر بیان کیا کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی صف سے گزر کر عورتوں کی صفوں میں پہنچے، اس وقت آپ کے ہمراہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے یہ گمان کیا کہ شاید عورتوں نے خطبہ نہیں سنا، تو آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ دینے کا حکم دیا۔ پس کوئی عورت بالی اور انگوٹھی ڈالنے لگی، کوئی کچھ، اور بلال اپنے کپڑے کے کنارے میں لینے لگے۔ عبد العزیز بن عبداللہ، سلیمان، عمرو بن ابی عمرو، سعید بن ابی سعید مقبوری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حصہ آپ کی شفاعت سے کس کو ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے یقینی طور پر یہ خیال تھا کہ ابو ہریرہ تم سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہ پوچھے گا، کیونکہ میں نے تمہاری حرص حدیث پر دیکھ لی تھی۔ سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو صدقے دل سے یا اپنے خالص جی سے لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ علاء بن عبد الجبار، عبد العزیز بن مسلم، عبداللہ بن دینار نے اس کو یعنی عمر بن عبد العزیز کے قول کو ذہاب العلماء تک روایت کیا ہے۔ اسماعیل بن ابی اویس، مالک، ہشام بن عروہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آدم، شعبہ، ابن اصبہانی، ابو صالح، ذکوان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے بڑھ گئے ہیں، آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی دن مقرر فرما دیجئے۔ تو آپ نے ان سے کسی دن کا وعدہ کر لیا، اس دن آپ ان سے ملے اور انہیں نصیحت فرمائی اور ان کے مناسب حال عبادت کا انہیں حکم دیا۔ من جملہ اس کے جو آپ نے ان سے فرمایا یہ تھا کہ تم میں سے جو عورت اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی، اس کے 3 لڑکے اس کے سامنے مر جائیں گے تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گے۔ ایک عورت بولی کہ اگر کوئی 2 لڑکے آگے بھیجے تو آپ نے فرمایا اور 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، عبد الرحمن بن اصبہانی، ذکوان، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو روایت کیا، اور عبد الرحمن بن اصبہانی سے روایت ہے، بیان کیا کہ میں نے ابو حازم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ایسے 3 لڑکے جو ابھی تک بالغ نہ ہوئے ہوں، سعید بن ابی مریم، نافع ابن عمر، ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کسی ایسی بات کو سنتی جس کو نہ سمجھتی تو پھر دوبارہ اس میں تفتیش کرتی تاکہ اس کو سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں جس کا حساب لیا گیا اس پر ضرور عذاب کیا جائے گا۔ عائشہ کہتی ہیں، یہ سن کر میں نے کہا کہ اللہ پاک تو یہ فرماتا ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ حساب کے بعد عذاب کچھ ضروری نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ حساب جس کا ذکر اس آیت میں ہے در حقیقت حساب نہیں بلکہ صرف پیش کر دینا ہے،
لیکن جس شخص سے حساب میں جانچ کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ عبداللہ بن یوسف، لیث، سعید بن ابی سعید، ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمرو بن سعید والی مدینہ جب ابن زبیر سے لڑنے کے لیے لشکروں کو مکہ کی طرف روانہ کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا، اے امیر، مجھے اجازت دیں تو میں تجھ سے ایک ایسی بات کہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے دوسرے دن کھڑے ہو کر فرمایا تھا۔ اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور اس کو میرے دل نے یاد رکھا ہے، اور جب آپ اس کو بیان فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا کہ مکہ میں جدال و قتال وغیرہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، اسے آدمیوں سے نہیں حرام کیا، پس جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہاں کوئی درخت کاٹا جائے۔ پھر اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑنے سے ان چیزوں کا جواز بیان کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دے دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی ایک گھڑی بھر دن کی وہاں اجازت دی تھی، پھر آج اس کی حرمت ویسی ہی ہو گئی جیسی کل تھی۔ پھر حاضر کو چاہیے کہ وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے۔ ابو شریح سے کہا گیا کہ اس حدیث کو سن کر عمرو نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جواب دیا کہ اے ابو شریح، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، حرم کسی باغی کو اور خون کر کے بھاگ جانے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ عبداللہ بن عبد الوہاب، حماد، ایوب، محمد، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا ہے، تمہارے خون اور تمہارے مال۔ محمد جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں، مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی کہا، اور تمہاری آبروئیں تم لوگوں پر ہمیشہ ایسے ہی حرام ہیں جیسے ان کی حرمت تمہارے اس دن میں، تمہارے اس مہینہ میں ہے۔ آگاہ رہو، تم میں سے حاضر کو چاہیے کہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے، اور محمد کہا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، ایسا ہی ہے۔ پھر 2 مرتبہ آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ علی بن جعد، شعبہ، منصور، ربعی بن خراش، علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابو الولید، شعبہ، جامع بن شداد، عامر بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اپنے والد حضرت زبیر سے کہنے لگے کہ جس طرح فلاں فلاں صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں کثرت سے نقل کرتے ہیں، آپ کو میں نے اس طرح روایت کرتے نہیں سنا۔ زبیر بولے کہ آگاہ رہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، مجھے بھی بہت حدیثیں معلوم ہیں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے۔
اس لیے بہت حدیثیں بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ ابو معمر عبد الوارث عبد العزیز سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بہت حدیثیں بیان کرنے سے یہ امر منع کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر عمدن جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے۔ مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی میری نسبت وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے۔ موسیٰ، ابو عوانہ، ابو حسین، ابو صالح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرا نام رکھ لو مگر میری کنیت جو ابو القاسم ہے نہ رکھو، اور یقین کر لو کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقیناً اس نے مجھے دیکھ لیا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، اور جو شخص عمدن میرے اوپر جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کرے۔ محمد بن سلام، وکیع، سفیان، مطرف، شعبی، ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب بھی ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے نہیں، مگر اللہ کی کتاب ہے یا وہ سمجھ ہے جو ایک مرد مسلمان کو دی جاتی ہے، یا وہ چند مسائل ہیں جو اس صحیفہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس صحیفہ میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ دیت اور قیدی کے رہا کرنے کے احکام، اور یہ کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے عوض میں نہ مارا جائے۔ ابو نعیم، فضل بن دکین، شیبان، یحییٰ، ابو سلمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ خزاعہ کے لوگوں نے قبیلہ بنی لیث کے ایک مرد کو فتح مکہ کے سال میں اپنے مقتول کے عوض میں جسے بنی لیث نے قتل کیا تھا مار ڈالا۔ اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر چڑھ گئے اور فرمایا اللہ نے مکہ میں فعل یا قتل کو روک لیا۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ ابو نعیم نے کہا کہ یحییٰ شک کرتے ہیں اور یا قتل کا لفظ کہتے ہیں، مگر ان کے سوا سب لوگ فعل کہتے ہیں، قتل کا لفظ نہیں کہتے۔ اپنے رسول اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا۔ آگاہ رہو، مکہ میں قتال کرنا نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے حصے کے لیے حلال کیا گیا تھا۔ آگاہ رہو، وہ اس وقت حرام ہے، اس کا کانٹا نہ توڑا جائے اور اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اور اس کی گری ہوئی چیز صرف وہی شخص اٹھائے جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اس کا اعلان کر کے مالک تک پہنچائے گا، اور جس کا کوئی عزیز قتل کیا جائے تو وہ مختار ہے کہ ان ذیل کی دو صورتوں میں سے ایک صورت پر عمل کرے، یا دیت لے لے یا قصاص لے لے۔ اتنے میں ایک شخص اہل یمن سے آ گیا اور اس نے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل میرے لیے لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے لکھ دو۔ قریش کے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذخر کے سوا اور چیزوں کے کاٹنے کی ممانعت فرمائیے اور اذخر کی ممانعت نہ فرمائیے، اس لیے کہ ہم اس کو اپنے گھروں میں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اذخر کے سوا، اذخر کے سوا، اذخر کے سوا اور اشیاء کے کاٹنے کی ممانعت ہے۔ علی بن عبداللہ، سفیان، عمرو، وہب بن منبہ، حمام بن منبہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں عبداللہ بن عمرو کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص حدیث کی روایت نہیں کرتا۔ مجھ میں اور عبداللہ میں یہ فرق ہے کہ وہ حضور کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں زبانی یاد کرتا تھا۔ یحییٰ بن سلیمان، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لکھنے کی چیزیں لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعد پھر تم گمراہ نہ ہوگے۔ عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض غالب ہے اور ہمارے پاس اللہ تعالی کی کتاب ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ پھر صحابہ نے اختلاف کیا یہاں تک کہ شور بہت ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ اور میرے پاس تمہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک بیان کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ بے شک مصیبت ہے اور بڑی سخت مصیبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے درمیان یہ چیز حائل ہو گئی۔ صادقہ، ابن عیینہ، معمر، زہری، ہند، ام سلمہ، عمرو، یحییٰ بن سعید، زہری، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آج رات کس قدر فتنے نازل کیے گئے ہیں اور کس قدر خزانے کھولے گئے ہیں۔ لوگوں، ان حجرہ والیوں کو جگا دو کہ کچھ عبادت کریں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والی ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ سعید بن عفیر، لیث، عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ابن شہاب، سالم، ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی آخر عمر میں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر جب سلام پھیر چکے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا دیکھو، آج کی رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے زندہ نہ رہے گا۔ آدم، شعبہ، حکم، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں سویا
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن ان کی شب میں انہی کے ہاں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر اپنے گھر میں آئے اور 4 رکعتیں پڑھ کر سو گئے، پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کہ چھوٹا لڑکا سو رہا یا اسی کی مثل کوئی لفظ فرمایا، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا اور 5 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد 2 رکعتیں سنت فجر پڑھی، پھر سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز میں نے سنی، پھر آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ عبدالعزیز بن عبداللہ مالک ابن شہاب اعرج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں بیان کی ہیں، اگر کتاب اللہ میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ پھر ابو ہریرہ نے یہ آیات پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی سے آخر الرحیم تک۔ یہ امر یقینی ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بازاروں میں خرید و فروخت کرنے کا شغل رہتا تھا اور ہمارے انصار باغوں میں لگے رہتے تھے، اور ابو ہریرہ اپنا پیٹ بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا اور ایسے اوصاف میں حاضر رہتا تھا کہ لوگ حاضر نہ ہوتے تھے، اور وہ باتیں یاد کر لیتا تھا جو وہ لوگ یاد نہ کرتے تھے۔ احمد بن ابی بکر، ابو مصعب، محمد بن ابراہیم بن دینار بن ابی ذئب، سعید مقبوری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں مگر انہیں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا اور اس چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا کہ اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لو۔ چنانچہ میں نے لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد میں کچھ نہ بھولا۔ ہم سے ابراہیم بن منذر نے اس حدیث کو بواسطہ ابن ابی فدیک روایت کیا اور کہا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس میں ڈال دیا۔ اسماعیل برادر اسماعیل عبد المجید ابن ابی ذئب ابو سعید مقبوری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ظرف علم کے یاد کر لیے ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرے کو اگر ظاہر کروں تو یہ بلعوم کاٹ ڈالی جائے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ بلعوم کھانے کی رگ ہے۔ حجاج، شعبہ، علی، مدرک، ابو زرعہ، جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ تم لوگوں کو چپ کرا دو۔ بعد اس کے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن زدنی کرنے لگو۔ عبداللہ بن محمد مسندی، سفیان، عمرو، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ موسیٰ جو خضر سے ہم نشین ہوئے تھے بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے، وہ کوئی دوسرے موسیٰ ہیں۔ تو ابن عباس نے کہا کہ وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ ہم سے ابی بن کعب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ موسیٰ ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ لہذا اللہ نے ان پر عطاب فرمایا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے اے میرے پروردگار، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ تو ان سے کہا گیا کہ مچھلی کو زنبیل میں رکھو اور مجمع البحرین کی طرف چل پڑو، جب اس مچھلی کو نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنے ہمراہ اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی لے لیا، اور ان دونوں نے ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی، یہاں تک کہ جب پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں نے اپنے سر اس پر رکھ لیے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل سے نکل گئی اور دریا میں اس نے راستہ بنا لیا۔ بعد میں مچھلی کے زندہ ہو جانے سے موسیٰ اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر وہ دونوں باقی رات اور ایک دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تکلیف اٹھائی۔ اور موسیٰ جب تک کہ اس جگہ سے آگے نہیں گئے جس کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تکلیف محسوس نہیں کی۔ ان کے خادم نے دیکھا تو مچھلی غائب تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا؟ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کا واقعہ کہنا بھول گیا۔ موسیٰ نے کہا یہی وہ مقام ہے جس کی تلاش کرتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں پر لوٹ گئے۔ پس جب اس پتھر تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کپڑا اوڑھے ہوئے، یا یہ کہا کہ اس نے کپڑا اوڑھ لیا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ موسیٰ نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا اس مقام میں سلام کہاں؟ موسیٰ نے کہا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ موسیٰ نے کہا کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ رہوں کہ جو کچھ ہدایت تمہیں سکھائی گئی ہے مجھے بھی سکھلا دو؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں پر ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ اے موسیٰ، میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر حاوی ہوں کہ تم اسے نہیں جانتے، وہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اور تم ایسے علم پر حاوی ہو جو اللہ نے تمہیں تلقین کیا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا۔ پھر وہ دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی، اتنے میں ایک کشتی ان کے پاس سے ہو کر گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے اور کشتی والوں نے انہیں بے اجرت بٹھا لیا۔ پھر اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اور اس نے ایک چونچ یا دو چونچیں دریا میں ماری۔ خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے علم اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اس چڑیا کی چونچ کی بقدر بھی کم نہیں کیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ کی طرف قصد کیا اور اسے اکھیڑ ڈالا۔ موسیٰ کہنے لگے
ان لوگوں نے ہم کو بے کرایہ لیے ہوئے بٹھا لیا اور تم نے ان کی کشتی کے ساتھ برائی کی، قصد کیا، اسے توڑ ڈالا تاکہ اس کے لوگوں کو غرق کر دو۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، جو میں بھول گیا، اس کا مواخذہ مجھ سے نہ کرو اور میرے کام میں مجھ پر تنگی نہ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ پہلی بار موسیٰ سے بھول کر یہ بات اعتراض کی ہو گئی۔ پھر وہ دونوں کشتی سے اتر کر چلے تو ایک لڑکا ملا جو اور لڑکوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر اوپر سے پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو اکھیڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ ایک بے گناہ بچے کو بے وجہ قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا۔ ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں ایک دیوار ایسی دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر نے اپنے ہاتھ سے اس کو سہارا دیا اور اس کو درست کر دیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ خضر بولے کہ بس اب یہی ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی موسیٰ پر رحم کرے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو اللہ تعالی ان کا پورا قصہ ہم سے بیان فرماتا۔ عثمان، جریر، منصور، ابو وائل، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں لڑنے کی کیا صورت ہے؟ اس لیے کہ کوئی ہم میں سے غصہ کے سبب لڑتا ہے، کوئی حمیت کے سبب سے جنگ کرتا ہے۔ پس آپ نے اپنا سر مبارک اس کی طرف اٹھایا اور آپ نے سر اسی سبب سے اٹھایا کہ وہ کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تو وہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے۔ ابو نعیم عبد العزیز بن ابی سلمہ، زہری، عیسیٰ بن طلحہ، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھا۔ اس وقت آپ سے مسائل پوچھے جاتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لے، کچھ حرج نہیں۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت آپ سے جس چیز کی بابت پوچھا گیا، خواہ وہ مقدم کی گئی ہو یا مؤخر کی گئی ہو، تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب کر لو اور کچھ حرج نہیں۔ قیس بن حفص، عبد الواحد، اعمش، سلیمان بن مہران، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کے کھنڈروں میں چل رہا تھا تو آپ کھجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چلتے تھے کہ یہود کے کچھ لوگوں پر آپ گزرے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا،
کہ آپ سے روح کی بابت سوال کرو۔ اس پر بعض نے کہا کہ نہ پوچھو، مبادا اس میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تم کو بری معلوم ہو۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ نے سکوت فرمایا۔ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، لہذا میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ حالت آپ سے دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، ترجمہ: اے نبی، یہ لوگ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی اصل حقیقت تم نہیں جان سکتے، کیونکہ تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ اعمش کہتے ہیں، ہماری قرات میں ما اوتیتم نہیں ہے۔ عبید اللہ بن موسیٰ، اسرائیل، ابو اسحاق، اسود کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن زبیر نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر تم سے راز کی باتیں کہا کرتی تھی، تو بتاؤ کہ کعبہ کے بارے میں تم سے انہوں نے کیا حدیث بیان کی ہے؟ میں نے کہا، مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم جاہلیت سے قریب العہد نہ ہوتی۔ ابن زبیر کہتے ہیں کہ کفر سے قریب العہد ہونا مراد ہے، تو میں بے شک کعبہ کو توڑ کر اس کے لیے 2 دروازے بناتا، ایک دروازہ کہ جس سے لوگ کعبہ کے اندر داخل ہوتے اور ایک وہ دروازہ جس سے لوگ باہر نکلتے۔ تو ابن زبیر نے یہ سن کر ایسا کر دیا۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بواسطہ معروف ابو طفیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ اسحاق بن ابراہیم، معاذ بن ہشام، قتادہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ معاذ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب کہ تم خبر کر دو گے، لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل سے باز رہیں گے۔ معاذ نے یہ حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث کے چھپانے پر ان سے مواخذہ نہ ہو جائے۔ مسدد، معتمر کے والد انس کہتے ہیں، مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی اللہ تعالی سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں اور اعمال چھوڑ دیں گے۔
محمد بن سلام، ابو معاویہ، ہشام، عروہ، زینب، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، تو یہ بتائیے کہ کیا عورت پر جب کہ وہ محتلم ہو غسل فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جبکہ وہ پانی یعنی منی کو اپنے کپڑے پر دیکھے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا منہ چھپا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت بھی محتلم ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ اگر عورت کی منی خارج نہیں ہوتی تو اس کا لڑکا اس کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ اسماعیل، مالک، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس میں پت جھڑ نہیں ہوتی اور وہ مومن کے مشابہ ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ لوگوں کے خیال جنگل کے درختوں میں جا پڑے اور میرے دل میں یہ آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں کہتے ہوئے شرما گیا۔ بالآخر سب لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ ہمیں وہ درخت بتا دیجئے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ عمر فاروق سے جو میرے دل میں آیا تھا بیان کیا تو وہ بولے، اگر تو نے یہ کہہ دیا ہوتا تو مجھے اس سے اور اس سے زیادہ محبوب تھا۔ مسدد، عبداللہ بن داؤد، اعمش، منذر، ثوری، محمد بن حنفیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جریان کا مرض تھا جس سے مزی نکلا کرتی تھی۔ میں نے مقداد سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھیں، چنانچہ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے نکلنے میں وضو فرض ہوتا ہے۔ قتیبہ بن سعید، لیث بن سعد، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں احرام باندھنے کا کس مقام سے حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور شام کے لوگ جحفہ سے احرام باندھیں اور نجد کے لوگ کرن سے احرام باندھیں۔ اور ابن عمر نے کہا، اور لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے لوگ یلملم سے احرام باندھیں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سمجھ نہ سکا تھا۔ آدم، ابن ابی ذئب، نافع، ابن عمر، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ محرم کیا پہنے؟ آپ نے فرمایا، نہ کرتا پہنے اور نہ امامہ اور نہ پائجامہ اور نہ برقع اور نہ کوئی ایسا کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگ گئی ہو،
پھر اگر نعلین نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں کاٹ دے تاکہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اللہ تعالی کے قول اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ کی تفسیر میں امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وضو میں ایک مرتبہ ہر عضو کو دھونا فرض ہے، اور آپ نے وضو کیا ہے اور اس میں دو مرتبہ اور تین مرتبہ بھی اعضاء کو دھویا ہے اور 3 پر زیادہ نہیں کیا، اور اہل علم نے وضو میں پانی حد سے زیادہ صرف کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بڑھ جانے کو مکروہ سمجھا ہے۔